اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 16 سورۃ مریم اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے آیت نمبر 40 تک پڑھا، جس میں ہم نے حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اب تک پڑھ لیا، اور اس میں خالصتاً خطاب اس وقت یہود و نصارہ کو جواب دینا تھا جنہوں نے اپنے ہی عقائد کو خلط ملط کر کے خود سے گھڑ لیا تھا، اور وہ دین جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے اسی کو اپنی مرضی سے چینج کر دیا، بدل دیا، اور اسی خراب بنائے ہوئے اصولوں کو دین سمجھتے ہوئے اس کی پیروی کرنے لگے۔ قرآن کریم میں سورہ مریم میں ان کو ان تمام شبہات کا جواب دیا گیا، ان تمام شبہات کا ازالہ کیا گیا جو یہود و نصارہ نے گھڑ رکھے ہیں۔ آج کی اس آیت سے، آیت نمبر 41 سے آپ باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کا ذکر ہے، اور یہاں پر مراد اب جو خطاب ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور یاد کرو کس کو؟ ابراہیم کو کتاب میں، اور ابراہیم کا ذکر اس کتاب میں پڑھو، یاد کرو، بے شک وہ ہی سچے نبی تھے۔ یہاں پر خطاب کس سے ہے؟ کفار مکہ سے، جنہیں اس بات پر ناز تھا کہ وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہیں، اور نہ صرف وہ اس پہ ناز کرتے تھے بلکہ ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ وہ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ لہٰذا انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے تم خود کو پیروکار کہتے ہو اور جن کی نسل سے ہونے پر تم خود میں مان کرتے ہو، ناز کرتے ہو، وہ ابراہیم کون ہے؟ ان کا تعارف اس رکوع میں پیش کیا گیا کہ وہ سچے نبی تھے اور وہ دین توحید کے پیروکار تھے۔ انہوں نے کفر و شرک کا ساتھ نہیں دیا کہ ابراہیم تو ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے جن کی پوجا کو تم نے اپنا دین بنا رکھا ہے، اور تم اس حماقت سے باز آنے کو تیار بھی نہیں ہو، بلکہ تم الٹا ایک تو دین ابراہیمی کی پیروی نہیں کر رہے، اور حماقت میں ہو کہ تم نے دین کو خراب کر لیا، اس کو دین کا نام دیا اور اسی کے پیروکار ہو، بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ نہ صرف یہ بلکہ تم ابراہیم پر بھی یہ الزام تراشی کرنے کی کوشش کرتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ بھی اسی دین کے پیروکار تھے جو دین ہمارا ہے، یعنی وہ بھی بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے ابتدا میں ان کو جواب یہ دیا کہ ابراہیم دین توحید کے پیروکار تھے، اور ان کا مکالمہ جو کہ انہوں نے اپنے باپ آزر سے کیا، روایات مختلف ہیں، اور کچھ علماء کے نزدیک باپ یہاں پر مخاطب کا صیغہ تو کیا گیا لیکن حقیقی مراد یہاں چچا ہے۔ آپ کے چچا آزر تھے، آپ کے باپ کا نام تارک تھا، ٹھیک ہے، اور چچا جو کافر تھا اس کا نام آزر تھا۔ تو ذکر ہوا اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، کہ حضرت ابراہیم اپنے باپ سے کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے باپ، تم کیوں ایسے کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ مراد یہاں پر کیا ہے کہ وہ بت جس کی آزر پوجا کرتا تھا اس کو اس سے روکنے کے لیے حضرت ابراہیم ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آزر کو تبلیغ کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اس واقعے کا مقصد کیا ہے یہاں پر بیان کرنا کہ وہ کفار جو کہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے پیروکار کہتے تھے لیکن بتوں کی پرستش بھی کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غیر اللہ کی پرستش سے روکتا ہے، اور اس پر وہ کیا کہتے ہیں؟ انا وجدنا آباءنا علی ملۃ و انا علی آثارہم مقتدون، کہ ہمارے آباء و اجداد
تمام ایک ملت پہ تھے اور ہم انہی کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ تو حکم یہ ہوا کہ اگر تمہیں آباء و اجداد کی تقلید ہی کرنی ہے تو پھر اپنے عظیم و جلیل باپ ابراہیم کی تقلید کرو، کہ جس کی اولاد میں سے ہونا تمہارے لیے اگر باعث افتخار ہے، تو ایسے عظیم و جلیل باپ کی تقلید کو چھوڑ کر دوسرے آباء و اجداد کی پیروی تمہارے لیے کیوں کر درست ہے؟ یعنی جس سے تم اپنی نسبت رکھتے ہوئے اپنے ذات پر، اپنے آپ پر مان کرتے ہو کہ ہماری نسبت ابراہیم سے ہے، تو پھر اس کے عقیدے کو بھی اپناؤ، اس کے دین کو بھی اپناؤ، دین ابراہیمی کو اختیار کرو، کیونکہ وہ دین ابراہیمی پر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت برحق تھی، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، ہر باطل سے جدا، بغیر کسی شرک کے، بغیر کسی شرک کی آمیزش کے۔ تو تم جو کہ جب شہرت کی بات آئے، جب اپنے خاندان کی نسبت کی بات آئے تو اپنے آپ کو بڑی جلدی ابراہیم کے ساتھ جوڑتے ہو، اور جب دین کی بات آئے، جب دین کی بات ماننے کی بات آئے، اور جب تبلیغ کی جائے، دین ابراہیم کا تعارف کروایا جائے، جب ملت اسلام بننے کا کہا جائے، تب تو تم نہ صرف ابراہیم کے دین کو چھوڑتے ہو، بلکہ اپنے غلط ملت دین کو، جو نامناسب عقائد، جو کفری عقائد تم نے اختیار کر رکھے ہیں، جو بتوں کی پوجا تم نے اختیار کر رکھی ہے، تم اس کو بھی منسوب کرتے ہو علیہ اعوذ باللہ ابراہیم طرف، کہ وہ بھی اسی دین کے پیروکار تھے۔ لہٰذا ان کی ڈبیٹ یہاں بیان ہوئی، اور بیان ہوا کہ انہوں نے اپنے باپ سے انہی بتوں کے بارے میں کہا کہ اے باپ، آپ انہیں کیوں پوجتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تیرے پاس نہیں آیا، تو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھا دوں گا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں مجازی الفاظ استعمال ہوئے۔ حقیقی ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ حقیقی راہ دکھانے والا، حقیقی ہدایت دینے والا اللہ ہی کی ذات ہے۔ لیکن ابراہیم نے یہاں پر فرمایا فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھا دوں گا۔ تو مراد کیا ہے کہ پیغمبر اللہ کے حکم سے سیدھی راہ دکھانے کا وسیلہ ہیں۔ پیغمبر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے ہدایت کا وسیلہ ہیں۔ گو کہ ابراہیم نے اس آیت میں بھی یوں ہی فرمایا کہ میں ہدایت دوں گا، حقیقی ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ہے، حقیقی نصرت، حقیقی مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ لیکن انبیاء وسیلہ ہیں، اور بہترین وسیلہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے۔ تو انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، اور ان آیات میں اسی کا ذکر ہے کہ آپ توحید کی دعوت بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ ادب اور لحاظ کا دامن بھی آپ نے مضبوطی سے تھام رکھا ہے۔ کہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں پر ذکر ہے نا کہ بے شک میرے پاس آیا وہ علم جو تیرے پاس نہیں ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حاضر کے ذہن میں یہ خیال گزرا ہو کہ یہ کل کا لڑکا مجھ جیسے تجربہ کار، دانشور، ایک عمر گزاری ہوئی ہے میں نے، اور مجھے یہ نصیحت کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ لہٰذا آپ نے یہ فرما کر اس امر کا بھی ازالہ کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، کہ اگرچہ آپ عمر میں بڑے ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے محترم ہیں، لیکن توحید، رسالت اور تمام مسائل جو کہ دین کے ہیں، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آگہی بخشی ہے، آپ اس سے بہرور نہیں ہیں۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں مقرب وہی ہے جو حق کو پہچانتا ہے، حق کو مانتا ہے، اور اپنے قلب کو حق کی روشنی سے منور کرتا ہے۔ لہٰذا میرے پاس وہ علم آ چکا ہے، میں آپ کو اسی علم کے طفیل آپ کے برے اعمال چھوڑنے پر آمادہ کر رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک اللہ ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو میری ہی پیروی کرو، کیونکہ میں ملت ابراہیمی لے کر آیا ہوں، میں شریعت لے کر آیا ہوں جو مجھے رب العالمین کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ اگر تم اس پر عمل کرتے ہو، اہدک صراطا سویا، تو تجھے سیدھا راستہ میں دکھا دوں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا،
یعنی اے باپ شیطان کی پوجا نہ کیا کر، بے شک شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ یعنی اگرچہ وہ شیطان کی نہیں بلکہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، لیکن بتوں کی پرستش انہوں نے شیطان کے اکسانے اور وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے شروع کی تھی۔ اسی لیے گویا کہ انسان کا حقیقی اور اصلی دشمن شیطان ہے۔ اسی لیے یہاں پر ذکر کیا گیا یا ابت لا تعبد الشیطان، کہ شیطان کی ہی پیروی کرتے ہوئے، اسی کی طرف سے بہکاتے ہوئے، اسی کی طرف سے اکساتے ہوئے انسان برا عمل شروع کرتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے جو پوجا شروع کی بتوں کی اور جو عقائد خراب کیے، غلط کیے، وہ شیطان ہی کے اکسانے پر کیے، لہٰذا اس وجہ سے یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد ذکر ہوا یا ابتی انی اخاف ان یمسسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے باپ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تجھے پہنچے عذاب خدا رحمان کی طرف سے تو بن جائے شیطان کا ساتھی۔ کہ یوں ہی اگر آپ غیر اللہ کی عبادت کرتے رہے، یوں ہی اگر آپ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، تو اسی شرک کے باعث آپ خدا کی دوستی اور اس کی مدد سے محروم ہو جائیں گے، اور شیطان دوسری طرف اس سے آپ کا تعلق باقی رہ جائے گا۔ اور اس سے تعلق کیوں باقی رہے گا؟ کیونکہ اسی کی پیروی کرتے ہوئے آپ بتوں کی عبادت میں مشغول بھی ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے یہاں پر یہ کلام اس لیے کیا کہ شیطان سے بڑا بے وفا دوست آج تک کوئی نہیں ہے، اور ازل سے وہ انسان کا دشمن ہے۔ اگر وہ آپ کو دوست بن کے دکھا رہا ہے تو اس سے بڑا بے وفا بھی کوئی نہیں ہے، لہٰذا اس کی دوستی سب سے زیادہ ناقابل اعتبار ہے۔ اس لیے اللہ سے دوستی توڑ کر شیطان سے دوستی کرنا یہ کسی عقل مند کو زیب نہیں دیتا۔ تو اے میرے باپ، میں اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ شیطان عذاب بھگتے گا تو آپ بھی اس کے ساتھ اسی کے پیروکاروں میں شامل ہوں گے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ۔ تو وہ آگے سے کیا بولا کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا، اور تو عرصہ دراز کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ اب تک جتنا بھی ہم نے کلام پڑھا جو حضرت ابراہیم آزر سے کر رہے ہیں، اس میں ادب بھی ہے، اس میں چاشنی محبت اور احترام بھی ہے، اس میں قائل کرنے کا انداز بھی ہے، اس میں تبلیغ کا احسن طریقہ بھی ہے۔ لیکن یہاں پر آزر کا رپلائی جو حضرت ابراہیم کو آتا ہے وہ کیا ہے کہ آزر بہت ہی زیادہ بے مہری کا ثبوت دیتے ہوئے، بہت ہی زیادہ بے مروتی کا، بہت ہی زیادہ ہٹ درمی کا ثبوت دیتے ہوئے فوراً گویا ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا کہا گیا، دیکھیں قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہ یہاں پر ڈائریکٹ نام لیا، اے ابراہیم کیا تو مجھے میرے خداؤں سے دور کرنے آیا ہے؟ کیا تو مجھے یہ کہتا ہے کہ میں اپنے معبودوں سے منہ پھیر لوں، اور تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے رجم پتھر ماروں گا، واہجرنی ملیہ، تو مجھے چھوڑ دے، تو مجھ سے دوری اختیار کر لے۔ لہٰذا یعنی ایک طرح سے دھمکی دی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کو، اور دوسری طرف یہ کہا ہے کہ میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو پھر اس کے بعد ذکر ہوا قال سلام علیک، فرمایا بس تجھے سلام، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اب یہاں پر جو ذکر آ رہا ہے، دیکھیں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تبلیغ تو ہم نے پڑھ ہی لی، دیکھ ہی لی، پھر جو ان کا عرفی باپ ہے آزر، ان کا ہٹ درمی سے جواب دینا بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا پھر سے ادب کے ساتھ گویا ہونا ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ دین کس طرح میٹھے اور پرخلوص انداز سے کی جاتی ہے۔ جب تبلیغ انسان میٹھے طریقے سے کرتا ہے تو یہ سنت انبیاء بھی ہے، اور اس سے انسان کے اپنے اعمال بھی خراب نہیں ہوتے۔ گو کہ برے اخلاق، برے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے یا کسی کو طعنہ زنی کرتے ہوئے کہنا کہ گو ہم نیک ہیں،
ہم تو دین کے پیروکار ہیں، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو روزے رکھتے ہیں، تم کافر، تم جہنمی، اس طرح کہہ کے تو کبھی بھی کسی کو دین کے قریب نہیں لایا جا سکتا۔ یہاں پر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے آخر وقت تک صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور یہ جو الفاظ ہیں نا، سلام علیک، اس سے مراد فرمایا بس تجھے سلام۔ تو یہاں پر بہت سے مسائل نکلتے ہیں، ایک یہ کہ کیا غیر مسلم پر سلامتی بھیجنی چاہیے، اور نمبر 2 کہ ابراہیم نے کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا اور مجھے اللہ سے رحمت کی امید ہے جو مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اور یہاں پر جو لفظ ہے نا حفیہ، ایسی مہربانی کہ جب رب العالمین سے کچھ بھی مانگا جائے اور وہ ٹالے نہ، وہ آسیں، مرادیں، امیدیں بر لائے، وہ خالی دامن واپس نہ لوٹائے، وہ خالی دامن جب اس کے سامنے پھیلایا جائے اس کو بھر کے ہی لوٹائے، ایسی رحمت کرنے والی، ایسی شفقت، ایسی مہربانی کرنے والے کو حفیہ کہتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو یہاں پر ایک اور مسئلہ نکل آتا ہے کہ کیا کوئی نون مسلم ہے اس کے لیے دعائے مغفرت مانگی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر تھوڑی سی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں۔ قال السلام علیک، نون مسلم اگر کوئی سلام کرتا ہے، وہ خواہ وہ کافر ہے، خواہ وہ یہودی ہے، خواہ وہ عیسائی ہے، اگر مسلمان ان سے پہل کر رہے ہیں، یعنی پہلے مسلمان ملا ہے، تو کوشش کریں اگر آپ کے وہ اگر لڑکی ہے تو وہ لڑکی سے ہاتھ ملا رہی ہے، اب یہ اپوزٹ جینڈر نہ لے لیجئے گا کہ ان سے ہاتھ ملانا جائز ہے، اگر مرد ہے وہ مرد سے ہاتھ ملا رہے ہیں، یا جو فیمیل ہے وہ فیمیل سے ہاتھ ملا رہی ہے، سو ہاتھ ملاتے وقت اور کیا حال ہے آپ کا اخلاقیات میں رہتے ہوئے، نہ کہ اوئے کافر بات سنیا، تو کافر ہے، میں تو تجھ سے بات نہیں کرتا، اس چیز کی بھی ہمیں دین جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ لہٰذا اگر آپ کے کولیگز ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں تو آپ اپنے کردار، اخلاق اور اپنی اسی طرح کی تبلیغ سے انہیں متاثر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ جب ان سے مل رہے ہیں آپ، خواہ آپ مصافحہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے، تو آپ ملتے وقت اور کیا حال ہے آپ کے، اور ٹھیک ٹھاک ہیں آپ، اس طرح سے آپ ابتدا کر سکتے ہیں گفتگو کی۔ اور ان کیس آپ کو ادھر سے سلام کیا جاتا ہے تو اس پہ علماء کی 2 رائے ہیں۔ ایک طرح کے علماء کہتے ہیں وعلیکم، بس اتنا کہہ دیا جائے کہ تم پر بھی، اور مکمل نہ کہا جائے کہ تم پر بھی سلامتی ہو، گو کہ کفار کو سلامتی کی دعا کیوں دینی، وہ تو کفر پر ہے اور وہ تو اللہ کو نہیں مانتا، تو اللہ کی طرف سے سلامتی کو کیوں کروانے گا۔ اور دوسری طرف یہ رائے ہیں کہ سلام علی من اتبع الہدی، یہ جواب دینا چاہیے کہ سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، تو جو ہدایت والا ہوگا اس پر سلامتی ہوگی، اور جو ہدایت والا نہیں ہوگا اس پر سلامتی نہیں ہوگی۔ تو یہ بہتر طریقہ ہے میرے نزدیک کہ اگر کوئی نون مسلم آپ کو، یہ میری اپنی رائے ہے نا، کہ اگر کوئی سلام کرے تو سلام علی من اتبع الہدی یہ جواب دے دیا جائے۔ یہ اخلاقیات کے زیادہ قریب بھی ہے اور یہ زبان پر سہل بھی ہے، گو کہ وعلیکم بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو ان دونوں پہ آپ کو، یہ دونوں رائے آپ کے سامنے میں نے رکھ دی۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر ابراہیم نے ان پر کیوں سلام کیا حالانکہ وہ کافر تھے، تو دیکھیں تب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک تو ان کی شریعت وہ تھی، ٹھیک ہے، ہماری شریعت محمدی ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کو جب تک امید تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ ہیں آزر وہ ایمان لے آئیں گے، تب تک یہاں آپ کو امید تھی، آپ پھر بھی امید کے ساتھ ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور تبلیغ کرتے ہوئے آپ ان کو آخری حد تک سمجھانے کی کوشش کریں، اور جب وہ آزر نہیں مان رہا تو پھر آپ آخر میں کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو صراط مستقیم عطا کرے، آپ کو آپ کے گناہوں کو، گزشتہ گناہوں کو بخش دے اور راہ ہدایت دے۔ تو جب ابراہیم پر یہ کھل گیا کہ اب آزر ایمان لانے والا نہیں ہے، تو پھر آپ نے مکمل طور پر ان سے راہیں جدا کر لی اور ان کے لیے دعا نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ کہ نون مسلم اگر فوت ہو جاتا ہے تو بھی آیت رکھی جاتی ہے کہ ابراہیم نے بھی تو آزر کے لیے دعا کی، تو دیکھیں تب وہ حیات تھا، وہ زندہ تھا، اور زندہ کافر کو اس نیت سے اگر دعا دی جائے کہ یہ ایمان قبول کر لے تو بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو وعلیکم السلام بول دیتے ہیں، کسی نون مسلم ہے، اور آپ کے منہ سے جواب نکل آتا ہے وعلیکم السلام پورا، تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ نے کفر و شرک کیا یا آپ فاسق یا گناہ گار ہوئے، دیٹ مینس کہ آپ کی پھر نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس پر سلامتی یوں نازل کر رہے ہیں اس نیت سے، گو کہ یہ راہ ہدایت قبول کر لے اور یہ اپنی کفر کی زندگی کو اور اپنی فاسق زندگی کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسائل آتے ہیں اس آیت میں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی کفر کی حالت میں ہی مر جاتا ہے،
کوئی اگر کفر کی حالت میں مر جاتا ہے تو پھر اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا نہ کی جائے، گو کہ اس میں واضح الفاظ میں احادیث بھی موجود ہیں، سورۃ التوبہ میں بھی آیات موجود ہیں، اور واضح الفاظ میں یہ حکم ہے کہ جب کوئی کافر ساری زندگی کفر کرتا رہا اور پھر وہ کفر میں ہی مرا تو اب اس کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے ساری زندگی کیا۔ اگر اس کے لیے دعا بھی کی جائے ریسٹ ان پیس، یا اللہ اس کی مغفرت فرمائے، یا ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کس جنت کی دعا دے سکتے ہیں جس کو اس نے ساری عمر جٹلایا اور جس کا عقیدہ ہی نہیں تھا کہ کوئی جنت اور جہنم ہے بھی، کوئی اللہ ہے بھی جو کہ بروز قیامت ہمارے حسابوں کا ہمیں صلہ دے گا اور ہمیں سزا یا جزا دے گا۔ تو جس کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اس کو جنت نہیں مل سکتی۔ جو اللہ کو نہیں مانتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کو کیوں کر مانے گا؟ اور جو سرے سے انکار کرتا آیا، پورے کفر و شرک پہ اپنی زندگی گزاری اور اسی حالت پہ مرا، پھر ایسوں کو دعا دینا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ مسئلہ یہاں پر سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ، اور میں تم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے جدا ہوتا ہوں، اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، قریب ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی وجہ سے بدبخت نہ ہوں گا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جب آپ کی جو واعظ و نصیحت ہے ان کا اثر جو آزر ہے اور وہ قوم کے کافر لوگ ہیں ان پر نہیں ہو رہا تھا، تو جب آپ نے دیکھا کہ یہ کسی بھی قیمت پر بت پرستی چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے تو آپ نے اپنے آبائی وطن سے ہجرت کر لی۔ یعنی جو بچپن آپ کا تھا وہ کلدانیہ تھا، آپ کا آبائی وطن وہی تھا، وہاں سے آپ نے ہجرت کی، ان تمام کو چھوڑ دیا اور اپنے گھر بار اور عزیز و اقربا کو لے کر جو کہ اہل ایمان تھے ان کو لے کر مختلف ملکوں کی سیاحت کرنے کے بعد شام کے ملک میں اقامت اختیار فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں پر ظاہری اور باطنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اور یہاں پر اس آیت میں جو ذکر ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کس طرح سے تبلیغ کی اور پھر بالآخر اپنے وطن کو خیر بات کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسی بہاریں عطا فرمائی، کیسی نعمتیں عطا فرمائی۔ پھر جب ابراہیم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے ان سے جدا ہو گئے تو ہم نے اسے اسحاق اور اس کے بعد یعقوب عطا کیے، اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا۔ یعنی جب اللہ کی راہ میں سب کچھ چھوڑ دیا جائے تو پھر اللہ اس سے بہت بلند، اس سے بہت زیادہ قیمتی اور اس سے بہت زیادہ انمول نایاب عطا فرما دیتا ہے نعمتیں۔ دیکھیں خاندان چھوڑا تھا نا تو دل پہ بھاری بھی تھا کہ کوشش تھی کہ یہ ایمان لے آتے، لیکن وہ نہیں لائے، اور انہی کے کہنے پہ کہ ہماری نظروں سے دور ہو جا، ابراہیم دور ہو جاتے ہیں۔ اور ابراہیم اپنا آبائی گھر چھوڑنا، آبائی وطن چھوڑنا کس کے لیے آسان ہے؟ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور اللہ فرماتا ہے پھر جب وہ چھوڑ آیا تو ہم نے اس سے بہت بہتر عطا کیا۔ یعنی وہ خاندان جو کہ کفر و شرک پر مبنی تھا، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی محبت میں جب اس کو چھوڑا تو جو سامنے پایا وہ اس سے بہت زیادہ بلند، اس سے بہت زیادہ پاک اور پچھلے اور اگلے خاندان کا مقابلہ ہی نہیں۔ یعنی آگے جو پھر اللہ نے اولادیں آپ کو عطا کی وہ تمام نبی تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پھر نعمتیں عطا کی، پھر ہم نے ابراہیم کو ان کے صبر، ان کی تبلیغ، ان کی نیکی کے بدلے میں اجر عطا فرمایا۔ پھر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند شہرت رکھی۔ بلا شبہ ایسی سچی شہرت، ایسی سچی پرسنالٹی، ایسی عمدہ پرسنالٹیز جو کہ ان نبیوں کی تھی، اس کی مثال نہ تب تھی، نہ اب ہے، نہ رہتی دنیا تک دوبارہ کبھی ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ اور وہی ابراہیم ہے جن کی نسل میں پھر خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مبعوث ہوئے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔